السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے بی اے کے پنجاب یونیورسٹی کے پیپر ہو رہے ہیں، جس سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ پارٹ 1 کے جیسے گیسٹ پیپر ہم نے شیئر کیے، اسی طریقے سے بی اے پارٹ 2 کے بھی آپ کے ساتھ گیسٹ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فارسی الیکٹیو کے گیسٹ پیپر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کا جو سلیبس ہے اور جو پیپر پیٹرن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا۔ ویڈیو کے آخر تک موجود رہیے گا، تمام باتیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کی جائیں گی اور آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی آن کر لیجئے گا، تاکہ بر وقت آپ کو تمام نوٹیفیکیشنز اور تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ کا یہ جو پرشین کا پیپر ہے 100 نمبر کا پیپر ہے، جو کہ 5 سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ ایک ترتیب سے ان سوالات کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 آپ کا حکایات سعدی میں سے آپ کو حکایت آئے گی جس کا ترجمہ کرنا ہوگا، 25 مارکس ہوں گے اس کے۔ سوال نمبر 2 بھی حکایات سعدی میں سے آپ کو حکایت آئے گی، اس کا ترجمہ آپ کو کرنا ہوگا، 20 نمبر اس کے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، اس کا سوال نمبر 3 بھی آپ کا جو حصہ نظم ہے اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کو آئے گی، اشعار آئیں گے۔ سوال نمبر 4 بھی آپ کا حصہ نظم میں سے آئے گا، جس کا ترجمہ اور تشریح آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ بھی ایک سوال 25 نمبر کا ہے اور ایک سوال 20 نمبر کا ہے۔ اور آخری سوال نمبر جو 5 ہے آپ کا، وہ حالات زندگی یا کتاب پر نوٹ پوچھا جائے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اہم حکایات کی طرف، اور اس کے بعد جو اہم نظمیں ہیں آپ کی اس کا ہم ذکر کریں گے، اور پھر اسی طریقے سے جو آپ کے اہم سوالات ہوں گے، جو لانگ کوسچن آپ کو آتا ہے کتاب پر نوٹ یا حالات زندگی پر نوٹ پوچھا جاتا ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ کے پاس اس کی تیاری کے لیے کوئی بھی ہیلپنگ بک موجود ہوگی، خاص طور پر اگر ڈوگر پبلیشر کی آپ کے پاس بک موجود ہے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سلسلے میں جو اہم حکایات ہیں ان میں سے آپ کو 10 حکایات میں بتا دیتا ہوں، اچھے طریقے سے اس کو ریڈ کر لیجئے گا۔ پہلے اردو میں پڑھ لیجئے گا، پھر فارسی کی حکایت کے ساتھ اس کو ٹیلی کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی جو فارسی کے الفاظ اور جملے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کرنے میں آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ اگر صرف آپ ترجمے کو پڑھیں گے اور حکایت کا جو فارسی متن ہے اس کو نہیں دیکھیں گے تو اس سلسلے میں پھر آپ کو مشکل ہو سکتی ہے۔ پہلے ایک مرتبہ حکایت کو اردو میں پڑھ کے پھر اس کا جو فارسی متن ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ ہماری جو فارسی زبان ہے، ہماری اردو زبان میں فارسی زبان کے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کو پھر مشکل نہیں ہوگی۔ اس انداز سے تیاری کرنے سے آپ کے 100 میں سے 90+ مارکس آپ کے فارسی کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ تو جو اہم حکایات ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے، نمبر 1، اس کے بعد نمبر 2، پھر 3 اور نمبر 4۔ پہلی 4 حکایات اچھے طریقے سے کیجیے گا، اس کے بعد حکایت نمبر 6، 8 اور 11، اور پھر 15، اور اس کے بعد پھر 19 اور 20۔ ٹوٹل یہ آپ کو میں نے جو حکایات بتائی ہیں، یہ 10 حکایتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اچھے طریقے سے ان کو تیار کیجیے گا۔ ان میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ پہلی 4 ہیں، اور اس کے بعد 15 نمبر اور اس کے بعد 19 نمبر جو حکایت ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ٹوٹل 20 حکایات ہیں، جن میں سے آپ کو یہ 10 حکایات میں نے بتائی ہیں، ان کا طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ کو کیسے تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حصہ نظم آ جاتا ہے، اور جو اہم نظمیں ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے اور اچھے طریقے سے ان کو تیار کیجئے گا۔ اس میں فصل بہار ہے، زندگی ہے، سرور انجم ہے، اور کرم کتابی ہے، اور ہدی ہے۔ یہ 5 نظمیں اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا۔ یہ بھی اسی طرح دیکھیے گا، ترجمہ بھی اور جو اس کا فارسی کا متن ہے اشعار کا، اس کو اچھے طریقے سے دیکھیے گا۔ جب آپ کو ترجمہ آتا ہوگا تو پھر تشریح کرنا آپ کے لیے اس میں مشکل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور نظم ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ اور بندے کے درمیان، خدا اور انسان، یہ نظم بھی اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کے یہ دونوں سوال، جو آپ کے پہلے 4 سوال ہیں حکایات اور اشعار کے، یہ اچھے طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ اب آخری سوال ہے جو کہ آپ کا لانگ کوسچن ہوتا ہے، اردو میں آپ نے اس سوال کو حل کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ کس طریقے سے آپ نے حل کرنا ہے؟ آپ کو معلوم ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہی 2 شخصیات ہیں جن کی نظمیں اور حکایات آپ کی بک میں موجود ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی اور شیخ سعدی کی کتاب گلستان سعدی ہے، اور دوسرے نمبر پر علامہ اقبال اور آپ کی کتاب پیام مشرق ہے۔ سوال جو آپ سے پوچھا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے آتا ہے کہ
اس میں جو ایک سوال جو آپ سے پوچھا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے شیخ سعدی کے حالات زندگی یا پیام مشرق پر نوٹ لکھیں، یعنی شیخ سعدی کے حالات، اور یا اس میں آپ کو چوائس دیتے ہیں پیام مشرق، یعنی علامہ اقبال کی کتاب پوچھ لی جاتی ہے، یعنی چوائس ہوتی ہے آپ کو، یا دوسرا سوال بنتا ہے علامہ اقبال کے حالات زندگی اور اس کے ساتھ گلستان سعدی پر نوٹ، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس انداز سے یہ سوال آپ کو پوچھا جائے گا۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات زندگی ہیں اور ان کی جو کتاب ہے گلستان سعدی، اس کو اچھے طریقے سے آپ تیار کر لیں، یہ سوال آپ کا مکمل حل ہو جائے گا، کیونکہ علامہ اقبال کے حالات زندگی اور پیام مشرق اس کو تیار کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن شیخ سعدی کی کتاب گلستان سعدی اور جو شیخ سعدی کے حالات زندگی ہیں اس کو تیار کرنا آسان ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوئی بات، کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کے لاسٹ میں ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی مینشن ہے، آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہماری اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی آپ شیئر کیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیجئے گا۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔